خواتین و حضرات، انجم مانپوری یادگاری تقریب کے سلسلے میں جو پہلا نام ہے ان کے متعلق ایک دو باتیں۔ NCPUL کا ترجمان رسالہ اردو دنیا کے آپ مدیر بھی رہ چکے ہیں، آپ کو بچوں کے ادب سے کافی گہرا لگاؤ ہے، لگاتار پڑھنے اور لکھنے کا آپ کو شوق ہے، کئی کتابوں کے آپ مصنف ہیں، جن میں ایک دو کتاب ہی کا نام یہاں پر لے رہا ہوں۔ افکار کی خوشبو جو تنقید و تحقیق کے حوالے سے لکھی گئی ہے، ادبی صحافت آزادی کے بعد یہ تحقیق کے متعلق لکھی گئی یہ کتاب ہے، اردو صحافت اور سر سید احمد خان۔ آپ کی بہترین کارکردگی کے سبب دہلی اردو اکادمی، اتر پردیش اردو اکادمی اور بہار اردو اکادمی اور اس طرح کے دیگر بہت سارے اہم اداروں سے انعامات سے نوازا گیا ہے آپ کو۔ فی الحال آپ دربھنگا کے CM کالج میں شعبہ اردو میں استاد کی حیثیت سے مامور ہیں۔ میری مراد ڈاکٹر عبدالحی صاحب سے ہے۔ میں بڑی ادب سے آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ یہاں پر تشریف لائیں اور انجم مانپوری کے حوالے سے اپنی گفتگو پیش کریں۔ بہت بہت شکریہ جناب حسیب الرحمان صاحب۔ اسٹیج پر جلوہ افروز پروفیسر جاوید حیات صاحب، شفیع مشہدی صاحب تو جا چکے، جناب شبیر حسن شبیر صاحب، ڈاکٹر شہاب ظفر اعظمی صاحب، ڈاکٹر احمد کفیل صاحب اور ڈاکٹر عبدالباسط حمیدی صاحب، اور اردو ڈائریکٹوریٹ کے لائق اور فعال ڈائریکٹر جناب احمد محمود صاحب، اور اس بزم کی نظامت فرما رہے جناب حسیب الرحمان صاحب، اور یہاں اس ہال میں موجود اردو ڈائریکٹوریٹ کے اہلکار، خواتین و حضرات، میں اردو ڈائریکٹوریٹ کا ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے اس یادگاری تقریب میں شرکت کرنے کی دعوت دی۔ میرے مقالے کا عنوان ہے یا موضوع ہے انجم مانپوری، مٹا ہوا سا سر راہ ایک نشاں ہیں ہم۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز انجم مانپوری کے دعائیہ کلام سے کرتا ہوں۔ ان کے دو شعر، وہ اندازے فغاں اے بلبل دلگیر پیدا کر، تڑپ جائے دل صیاد وہ تاثیر پیدا کر، زباں کی صرف تیزی سے نہیں کچھ کام چلنے کا، کوئی جوہر بھی دل میں صورت شمشیر پیدا کر، بہار گلشن اغیار پر کیوں جان دیتا ہے، خود اپنے باغ میں شاداب یہ کشمیر پیدا کر۔ جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے، آپ سب واقف ہیں کہ دبستان بہار نے اردو زبان و ادب کی ترویج و اشاعت میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ بہت سارے ادیب اور شاعر کا نام لیا جاتا ہے، میں ان ناموں کو چھوڑ رہا ہوں۔ اردو ڈائریکٹوریٹ، حکومت بہار اور اس کے ڈائریکٹر اور ان کی ٹیم کے لوگ قابل مبارکباد ہیں کہ انہوں نے دبستان عظیم آباد کی عظیم روایات کو زندہ کرنے کی کوشش میں اپنا کردار بخوبی نبھایا ہے اور نبھا رہے ہیں۔ اردو ڈائریکٹوریٹ نے بہار کے ادیبوں، شاعروں، ناقدوں، انشائیہ نگاروں، صحافیوں وغیرہ کی یادگاری تقریبات منانے کا جو سلسلہ شروع کیا ہے وہ بہت اہمیت رکھتا ہے، خاص طور سے جو MA کے یا BA کے طالب علم ہیں ان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ بس اس کی تھوڑا ریچ بڑھانے کی ضرورت ہے کہ جب فیس بک پہ یہ لائیو ہو تو تمام یونیورسٹیوں کے طلبہ، ریسرچ اسکالرس اس کو دیکھیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ ریاست بہار میں طنز و مزاح نگاری کی جب بھی بات کی جاتی ہے تو نور محمد انجم مانپوری کا نام سر فہرست آتا ہے۔ وہ نہ صرف ایک اچھے طنز و ظرافت نگار تھے بلکہ ایک کوہ نام نشر صحافی بھی تھے، اور اپنے رسالے ندیم سے انہوں نے اردو کی ادبی صحافت کی تاریخ میں بھی اپنا نام سنہرے الفاظ میں لکھوا لیا۔ رسالہ ندیم بہار کی ادبی صحافت میں ممتاز حیثیت رکھتا ہے۔ انجم مانپوری نے جہاں طنز و ظرافت میں اپنی مستحکم شناخت قائم کی، وہیں بطور شاعر اور ادبی صحافی بھی مقبولیت حاصل کی۔ انجم مانپوری نے طنز و ظرافت کے ساتھ ساتھ سنجیدہ اور طنزیہ و مزاحیہ شاعری بھی کیا، اور ان کے شعری مجموعے کو معین شاہد نے کلام انجم کے نام سے شائع کروایا تھا۔ ان کے کلام کو پڑھتے ہوئے اندازہ ہوا کہ ان کی شاعری پر زیادہ توجہ نہیں دی گئی اور نہ کسی نے ان کی شاعری کا سنجیدگی سے جائزہ لیا،
ورنہ بطور شاعر بھی ان کی شناخت قائم ہو جاتی اور اکبر الہ آبادی کے بعد دبستان عظیم آباد کے انجم مانپوری کا نام لیا جاتا۔ انجم مانپوری کی شاعری پر پروفیسر عبد المغنی کا ایک مضمون بعنوان انجم مانپوری کی مزاحیہ شاعری شائع ہوا تھا۔ انجم مانپوری کی طنز و مزاح نگاری پر گفتگو ہوتی رہتی ہے، اور اس حوالے سے پروفیسر اعجاز علی ارشد، ڈاکٹر ظفر کمالی، معین شاہد، اظہار خضر، پروفیسر جاوید حیات، ڈاکٹر سید احمد قادری، معصوم کاظمی وغیرہ نے بھی مضامین اور کتابیں لکھی ہیں۔ اردو جرنل کا پہلا شمارہ بھی جو آیا تھا پٹنہ یونیورسٹی کا، وہ طنز و مزاح پہ خصوصی شمارہ تھا، اور اس میں بھی انجم مانپوری پہ مضمون چھپا تھا۔ لیکن ان کی ادبی صحافت پر گفتگو کم ہوئی ہے، یا یہ یوں کہیں کہ ہوئی ہی نہیں، اس لیے میں نے اپنے مقالے کو ان کی ادبی صحافت تک محدود رکھا ہے۔ اور اس مقالے کی تیاری کے لیے میں نے ندیم کے 1931 سے لے کر 1942-43 کے شماروں کو دیکھا، خود سے دیکھا، ان کو نکالا، اس کے بعد ان کو پڑھنے کے بعد میں نے اس مقالے کو لکھا ہے۔ جون 1931 میں رسالہ ندیم کی شروعات ہوئی تھی، اور انجم مانپوری نے یہ رسالہ کئی برسوں تک جاری رکھا۔ اس سے قبل وہ 1912 یا 1914 میں گیا سے ایک رسالہ رہنما جاری کر چکے تھے۔ آپ کا جو پمفلٹ ہے اس میں 1941 چھپ گیا ہے، وہ جبکہ 1914 ہونا چاہیے۔ اور انہوں نے 1918 میں ظفر علی خان کے مشہور زمانہ اخبار زمیندار میں بھی کام کیا تھا۔ رسالہ ندیم پر یوں تو گیا کا نام شائع ہوتا تھا، لیکن یہ رسالہ سید منظر علی ندوی کے ذریعے برقی پریس سبزی باغ پٹہ سے شائع کیا جاتا تھا۔ رسالے کے مدیر انجم مانپوری تھے اور معاون مدیر عبد القدوس ہاشمی تھے۔ رسالے میں نظمیں، غزلیں، مضامین اور افسانے شائع کیے جاتے تھے۔ ان کے علاوہ ضروریات زندگی سے متعلق دوسری کارآمد باتیں بھی شامل اشاعت ہوتی تھیں۔ ندیم کی ادارت 4 لوگوں نے مختلف ادوار میں کی تھی، اس لیے اس رسالے کو 4 ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا دور جون 1931 سے جولائی 1937 تک زیر ادارت انجم مانپوری۔ دوسرا دور اگست 1937 سے جنوری 1942 تک مدیر ریاست علی ندوی۔ تیسرا دور فروری 1942 سے جون 1944 تک مدیر سید حسن امام۔ چوتھا دور جولائی 1944 سے مئی 1948 تک مدیر مولانا سید محی الدین ندوی۔ ندیم ہر ماہ کے پہلے ہفتے میں چھپتا تھا۔ اس کے عام شمارے 72 صفحات پر مشتمل ہوتے تھے، اور رسالے میں رنگین تصاویر بھی چھپتی تھیں۔ ندیم کی سالانہ قیمت 4 روپے اور ششماہی 2 روپے 4 آنے تھے۔ ندیم کا اداریہ نظرات کے عنوان سے چھپتا تھا، جس میں رسالے میں چھپنے والے مضامین اور قلمکاروں کا تعارف ہوتا تھا، ساتھ ہی ملک کے سیاسی و سماجی حالات پر بھی گفتگو کی جاتی تھی۔ فلموں میں استعمال کی جانے والی زبان پر بھی انجم مانپوری نے اداریہ لکھا تھا، اور وہ لکھتے ہیں کہ فلموں میں بولی جانے والی زبان کا تلفظ تک درست نہیں ہے۔ فلم کمپنی والوں نے فلموں کے لیے ڈائلاگ پر مبنی پمفلٹ چھپائے تھے جس میں کافی غلطیاں تھیں۔ اس پر وہ لکھتے ہیں کہ بہار کے سنیما ہال کے منتظمین کی جہالت اور اردو سے مجرمانہ عدم توجہی قابل توجہ ہے۔ تماشا کے جو اشتہارات شائع کیے جاتے ہیں اس کی زبان تو کجا املا تک درست نہیں ہوتے۔ افسوس وہ یہ نہیں جانتے کہ ان اشتہاروں کو پبلک کی زبان خراب کرنے میں کتنا بڑا حصہ ہے۔ کیا یہ حضرات اپنی مجرمانہ غفلت سے باز آئیں گے اور اردو کے صحیح اشتہارات تقسیم کرنے کی کوشش کریں گے؟ یہ ندیم ستمبر 1933 کا شمارہ تھا۔ اسی طرح اکتوبر 1933 کے شمارے میں انہوں نے پٹنہ یونیورسٹی میں کسی اردو لیکچرر کے تقرر نہ ہونے پر آواز اٹھائی ہے، اور یہ لکھا کہ اردو اب ترقی یافتہ زبان بن چکی ہے، اور اس زبان کی پڑھائی جب پٹنہ یونیورسٹی میں ہو رہی ہے تو اس زبان میں کسی استاد کا تقرر کیوں نہیں ہوا؟ اور عربی و فارسی کے لیکچرر اردو کی تعلیم بھی دے رہے ہیں، جبکہ اردو ایک الگ زبان ہے، اس کا صرف و نحو الگ ہے، اس کی گرامر الگ ہے۔ ندیم کے اگست 1931 کے شمارے میں سوال اور جواب شائع کرنے کی اطلاع دی گئی ہے، اور قارئین سے درخواست کی گئی تھی کہ وہ علمی، ادبی اور خصوصاً تجارتی سوالات پوچھ سکتے ہیں، اور اس کے جوابات انجم صاحب تحریر فرمائیں گے۔ انجم صاحب ادیب تو تھے ہی، شاعر تھے، اور ساتھ میں وہ تجارت کرتے تھے، ملے تھی ان کی، ٹیلر ماسٹر کا بھی کام کیا، بہت سارے کام انہوں نے کیے۔ ندیم کے پہلے شمارے میں انجم مانپوری کی نظم حدیث دیگراں شائع ہوئی تھی، اور اگست 1931 میں انجم کا شاہکار میر کلو کی گواہی چھپا تھا۔ ندیم نے 1932، 1933 اور 1935 میں تاریخی بہار نمبر شائع کیا تھا، جو ریاست بہار کی ادبی تاریخ کے حوالے سے ایک دستاویزی اہمیت رکھتا ہے۔ رسالہ ندیم کا ایک شاد نمبر بھی شائع ہوا تھا۔ رسالہ ندیم کے 1935 میں چھپے بہار نمبر کی بڑی پذیرائی ہوئی تھی، اور ملک کے مختلف اخبارات اور رسائل میں اس کے چرچے ہوئے تھے۔ اسی شمارے میں جمیل مظہری کا افسانہ فرض کی قربان گاہ پر بھی چھپا تھا۔ لاہور سے چھپنے والے رسالے یادگار کے اکتوبر 1933 میں ندیم پر کچھ یوں تبصرہ کیا گیا ہے۔ لاہور سے ایک رسالہ چھپ رہا تھا یادگار، اس میں لکھا تھا کہ مولانا انجم نے یہ نمبر شائع کر کے صحیح وطن پرستی اور جذبہ وطنیت کا ثبوت دیا ہے۔ غالباً اردو ادب کی تاریخ میں یہ پہلی مثال ہے، کیونکہ آج تک یہ سعادت کسی دوسرے رسالے کو نصیب نہیں ہوئی۔
آپ کی اس جذبہ پسندی نے صوبہ بہار کی تاریخ کو ادبی جھلک دے کر نہایت دلچسپ بنا دیا ہے۔ رسالہ ندیم کا ایک اور بہار نمبر 1940 میں بھی چھپا تھا، جس کی ادارت ریاست علی ندوی نے کی تھی۔ اس رسالے میں بہار کے ساتھ ساتھ پورے ملک کے مقتدر ادیبوں، شاعروں کی نگارشات شائع ہوئی تھیں۔ یہ شمارہ تقریباً 500 صفحات پر مشتمل تھا۔ یہ شمارہ ندیم کی اپنی الیکٹرک مشین پریس سے چھپا تھا۔ اس نمبر کا آغاز حضرت مبارک عظیم آبادی کی نظم نوید نو بہار سے کیا گیا ہے۔ مبارک عظیم آبادی ندیم کے مستقل لکھنے والوں میں تھے اور ان کی تخلیقات ندیم کے زیادہ تر شمارے میں مل جاتی ہیں۔ اس خصوصی نمبر اور ندیم کے سبھی بہار نمبروں میں اس بات کا خاص طور سے خیال رکھا گیا ہے کہ سبھی مقالات و شعری و نثری نگارشات بہار کے ادیبوں شاعروں کی ہوں یا بہار سے متعلق ہوں۔ پروفیسر طاہر رضوی، پروفیسر سید مظفر الدین، رادھا موہن رخشاں ابدالی، مولانا عبد الماجد دریابادی، سید قاسم رضا، سید حسن عسکری، مولانا مناظر حسن گیلانی وغیرہ کے مضامین ہیں۔ اس رسالے کو افتتاحیہ مقالات بہار میں اردو زبان اور شاعری، خواتین بہار، آثار عتیقہ 1857 صوبہ بہار میں، منظومات، جہان اسلام، صوبہ بہار کے چند مشاہیر، افکار و خیالات، آثار علمیہ ادبیہ، تصویر جذبات جیسے کالموں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ان عنوانات سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ ندیم کے اس خصوصی نمبر کی اشاعت کے لیے کتنی محنت کی گئی ہوگی۔ انجم مانپوری کی یہ کوشش یقیناً قابل ستائش ہے کہ انہوں نے بہار کو ادبی سطح پر ممتاز مقام دلوانے میں رسالہ ندیم کے ذریعہ اہم کارنامہ انجام دیا۔ عاصم شاہ نواز شبلی لکھتے ہیں، بہار میں سہیل اور ندیم دو ایسے رسالے تھے جس نے شعر و ادب کی جیسی خدمت کی ہے وہ شاید ہی کسی رسالے اور جریدے نے کی ہے۔ ان رسالوں نے صحیح معنوں میں بہار میں اعلیٰ ادبی صحافت کی بنیاد ڈالی اور اسے ہندوستانی صحافت کے مد مقابل لا کھڑا کیا، جس کا بیان ثبوت سہیل میں شائع ہونے والے ادیب و شاعر ہیں۔ سہیل اور ندیم کی ایک خصوصیت یہ بھی رہی ہے کہ ان رسالوں نے ہندوستان میں بڑے بڑے ادیب و شاعر پیدا کیے جن کے فہرست بہت طویل ہے۔ انجم مانپوری نے اور پھر بعد میں ریاست علی ندوی نے جو بہار نمبر نکالے ہیں، اگر انہیں ایک ساتھ شائع کر دیا جائے تو اس دور کے بہار کی علمی، ادبی، سیاسی، سماجی، تاریخی و معاشی صورتحال کو بخوبی سمجھا جا سکتا ہے۔ ایک ندیم کے ایک بہار نمبر میں ایک اچھوتا مضمون مجھے نظر آیا جس میں ایک عجیب انکشاف کیا گیا ہے۔ میں اس حوالے سے یہاں ذکر کروں کہ 1940 میں چھپنے والے بہار نمبر میں ایک عظیم آبادی شاعر کے بارے میں، ایک آگرہ میں ایک صاحب تھے عبد الحمید صاحب حمید تاج محلی، ان کا ایک مضمون تھا کہ ایک عظیم آبادی، مضمون کو عنوان سنیے کہ ایک عظیم آبادی شاعر جس پر اکبر آباد نے قبضہ کر لیا، اور اس کی ایک قلمی مثنوی پیام نذیر۔ یہ عظیم آبادی شاعر وہ کہہ رہے ہیں نذیر اکبر آبادی کو۔ آگے وہ لکھتے ہیں کہ اس مضمون میں انکشاف کیا گیا ہے کہ مقبول عام شاعر نذیر اکبر آبادی عظیم آباد میں پیدا ہوئے تھے اور بچپن بھی یہی گزرا تھا، جبکہ نذیر کے محققین نے ان کی جائے پیدائش آگرہ یا دہلی بتائی ہے۔ اس دعوے کی صداقت کے لیے میں نے نیاز فتح پوری کے مشہور رسالے نگار کا نذیر نمبر دیکھا جو 1940 میں چھپا تھا۔ اس سے مجھے علم ہوا کہ نذیر کے والد سید محمد فاروق پٹنہ کے کسی نواب کے یہاں ملازم تھے اور یہی قیام تھا۔ ان کی بیگم کو ایک طویل عرصے تک اولاد نہیں ہوئی تھی اور وہ اس کے لیے کئی آستانوں پر بھی حاضری دیتی تھی۔ اس حوالے سے کوئی بیان نہیں ملتا کہ نذیر کے والد پٹنہ سے دہلی یا آگرہ نذیر کی پیدائش کے بعد منتقل ہوئے یا پہلے، جبکہ ندیم کے بہار نمبر میں شائع اس مضمون کا اقتباس دیکھیں کہ وہ نذیر جو ہندوستانی شاعری کے لحاظ سے زبان اردو میں جواب نہیں رکھتا، نہ صرف اکبر آباد کا ذرہ ذرہ نذیر کا محبوب ہے بلکہ بہار کو بھی اس مناظر فطرت کی تصویر پر ناز کرنا زیبا ہے، اس لیے کہ مرحوم عظیم آباد میں پیدا ہوئے اور سینے شعور کو وہیں گزارا، پھر اکبر آباد پہنچے، گویا وہ صوبہ بہار کے مہکتے ہوئے پھول تھے اور 100 برس کے بعد اکبر آباد میں آ کر مرجھا گئے۔ اب ظاہر ہے یہ عجیب و غریب سا معاملہ ہے، اب اس میں کتنی صداقت تھی یہ نہیں کہا جا سکتا۔ بعد میں اس حوالے سے ایڈیٹر نے جو صاحب تھے عبد الحمید تاج محلی ان کو لکھا کہ بھائی کوئی سند کے ساتھ آپ پیش کریں گے، آپ جو کہہ رہے ہیں بہار میں پیدا ہوئے، لیکن بعد میں انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس دعوے پر مزید تحقیق کی گنجائش نکلتی ہے اور اگر یہ ثابت ہو جائے کہ حمید تاج محلی کا قول درست ہے تو عظیم آباد کے حصے میں نذیر جیسا بڑا شاعر بھی آ جائے گا اور نذیر اکبر آبادی نہ ہو کر نذیر عظیم آبادی کہلائیں گے۔ یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ نذیر پر اختر ورینوی نے بھی تحقیقی کتاب مطالعہ نذیر لکھی تھی، لیکن عظیم آباد میں ان کی پیدائش کے حوالے سے کوئی ذکر نہیں ملتا۔ ندیم کے اس شمارے میں آثار علمیہ و ادبیہ کے تحت ڈاکٹر سید محمود کے نام لکھے گئے، مشاہیر کے خطوط کے عکس بھی شائع کیے گئے ہیں۔ اس حصے میں علامہ شبلی نعمانی، مولانا آزاد، مولانا محمد علی جوہر، محمد اقبال وغیرہ کے خطوط کا عکس بھی شامل کیا گیا ہے جو ندیم کے علمی و ادبی وقار میں اضافہ کرتا ہے۔
रसाला नदीम अपने दौर के नुमाइंदा रिसालों में से एक था और इसके मज़ामीन को दूसरे रसाइल वाले नदीम के हवाले से और कभी बगैर हवाले से शाये भी करते थे। अंजुम मानपुरी ने नदीम के एक शुमारे में यह भी इत्तला दी है कि जिस दौर में नदीम शाये हो रहा था उस दौर में बिहार से कोई दूसरा रिसाला नहीं निकल रहा था और ये वाहिद पर्चा था जो बिहार की नुमाइंदगी कर रहा था। नदीम के शुमारों पर यह भी लिखा होता था कि मशरक़ी हिंदुस्तान का वाहिद कसीरुल अशात उर्दू मुसव्विर माहनामा। अब अगर बिहार की अदबी सहाफत का जिक्र किया जाए तो पटना से गुलदस्ता शोरा 1877 में निकला था। गुलदस्ता बिहार जिससे अदबी सहाफत का आगाज होता है बिहार में। इसके बाद माहनामा अदीब 1897 में पटना से जारी हुआ और उसके सिर्फ 4 शुमारे निकले। नदीम से पहले बिहार शरीफ से 1901 में एक माहाना रिसाला नग़्मे आरज़ू, नसीम सहर गया से 1901 में, माहनामा ताज अल्लामा फजल हक आज़ाद पटना से 1902 में, माहनामा दामन बहार अबुल खैर साहब का पटना 1904 और माहनामा नवैद 1924, ये सब निकलते रहे थे, लेकिन ज्यादातर रिसाले कुछ महीनों में ही दम तोड़ गए। इस हवाले से अंजुम मानपुरी का यह बयान दुरुस्त करार दिया जा सकता है कि नदीम 1931 से जारी होने वाला बिहार का वाहिद अदबी रिसाला था। नदीम के बाद बिहार की अदबी सहाफत में रिसाला सुहैल का नाम आता है जो 1939 में शुरू हुआ था। हालांकि नदीम की फाइलों से ही मुझे ये इल्म हुआ कि इन दिनों पटना और दीगर शहरों से उर्दू रसायल निकलने लगे थे, लेकिन जैसी मकबूलियत और नामवरी नदीम के हिस्से में आई वो दूसरे रिसालों को नहीं मिल सकी। सुहैल के बाद फिर सलीका, मुआसिर, नई किरण, सुबह नौ, पटना तहजीब जो सुहैल अजीम आबादी का रिसाला था, ज़बान अदब, मरीख, तरसील, नई राह और दूसरे रिसाले निकलते हैं। अंजुम मानपुरी नदीम के बंद होने के बाद 1950 में गया से निकलने वाले एक रिसाले किरण के निगरान रहे और इस रिसाले में उनके मज़ामीन भी छपते रहे थे। अंजुम मानपुरी 1911 से लेकर अपनी वफात 1958 तक उर्दू अदब खुसूसन तंज़-ओ-मिज़ाह, शायरी और अदबी सहाफत में फ़ाल रहे। उनके इंशाइयों और मज़ामीन में जहाँ तंज़-ओ-ज़राफ़त है वहीं मगरबी तहजीब, नौजवानों की बेअमली, बदकिरदारी, सरकारी सिस्टम की कमजोरी को निशाना बनाया गया है। उनके तंज़-ओ-ज़राफ़त में एक पैगाम पोशीदा है, वो मगरिब की अंधी तकलीद के कायल नहीं, वो नौजवानों की बेरारवी से बेजार हैं, वो तहजीब नौ के खिलाफ हैं और रिवायत और कदामत को पसंद करते हैं और यही कदामत उन्हें आफाकियत से महरूम कर देती है। इस कदामत और मकसदियत ने उन्हें नए मौज़ूआत की तरफ भटकने ही नहीं दिया और वो एक दायरे तक महदूद हो गए। उनकी शोहरत और मकबूलियत में रिसाले नदीम का बहुत अहम किरदार है। अगर नदीम जैसा रिसाला वो नहीं शाये करते तो बतौर तंज़-ओ-मिज़ाह निगार भी उन्हें वो मकाम नहीं मिलता। नदीम के सफ़हात गवाह हैं कि उनके मज़ामीन और किताबों के इश्तहारात और इस रिसाले की वजह से उन्हें कितनी मकबूलियत हासिल हुई। बिहार के साथ साथ ये रिसाला लाहौर, मुंबई, दिल्ली, आगरा, लखनऊ वगैरह पहुंचता था और इस रिसाले पर मुल्क के दीगर रिसालों में भी तबसरे शाये किए जाते थे। इसी तरह अंजुम मानपुरी भी नदीम में दूसरे रिसालों और किताबों पर तबसरे शाये करते थे। मुख्तसर ये कि अंजुम मानपुरी दबिस्तान बिहार के नुमाइंदा तंज़-ओ-मिज़ाह निगार और सहाफ़ी थे। बतौर शायर भी उन्होंने अपना गहरा नक्श छोड़ा है। बिहार की तंज़िया शायरी में जिस तरह रज़ा नकवी वाही का नाम आता है, इसी तरह अंजुम मानपुरी का नाम भी आना चाहिए। इसी तरह अदबी सहाफ़त में नदीम जैसे मकबूल और अहम रिसाले पर कोई गुफ्तगू नहीं की जाती। नदीम की फाइलों में बिहार के हवाले से ऐसी ऐसी तारीखी मालूमात दर्ज हैं जो कहीं दूसरी जगह नहीं मिलती। नदीम के शुमारों में सासाराम, गया, राजगीर, पटना और दीगर तारीखी मकामात के हवाले से बड़ी उम्दा व नादिर मालूमात हैं। उन्होंने नदीम के बिहार नंबर से बिहार की खोई हुई अदबी शनाख्त को वापस लाने में अहम किरदार अदा किया है। नदीम की अशात से उन्होंने मुल्क भर के अदीबों का ध्यान बिहार की जानिब खींचा और सुबह बिहार में भी जबान के फरोग और तरक्की की बातें होने लगी। मौलवी अब्दुल हक को गया बुलाने और अंजुमन का अजीम जलसा कराने और बाद में चंदा जमा करवाने में भी इस रिसाले का हाथ रहा है और नदीम के सफ़ात में उन लोगों के नाम दर्ज हैं जिन्होंने उर्दू तहरीक के लिए ताउन दिया था। नदीम की कोशिशों से उर्दू तहरीक को बिहार में एक नई जिंदगी मिली और बाद में सुहैल अजीम आबादी, कलाम हैदरी और प्रोफेसर अब्दुल मुगनी की कोशिशों से उसे दूसरी सरकारी जबान का दर्जा मिला। गौतम बुद्ध की धरती और हिंदुओं के मोक्ष प्राप्ति के लिए मशहूर गया की मुकद्दस सरजमीन पर तंज़-ओ-ज़राफ़त और अदब और सहाफ़त का चिराग रोशन करने वाले नूर मोहम्मद अंजुम मानपुरी पर जिस कदर तनकीद और तहकीक का काम होना चाहिए था वो हुआ नहीं और अदब की एक बड़ी अजीम और मुकद्दस हस्ती को वो मकाम नहीं दिया गया जो उसे मिलना चाहिए था। मैं उनके ही कुछ अशार पर अपनी बातें खत्म करता हूँ। जहां में नक्शे कफे पाए रफ्तगां हैं हम, मिटा हुआ सा सरे राह एक निशान है हम, अगरचा कहने को खामोश और बेज़बां हैं हम, मगर सुनो तो इबरत की दास्तां हैं हम, हमी से रौनक गुलशन कभी बहार में थी, अब आज सब्ज़े बेगाना खज़ां हैं हम। बहुत बहुत शुक्रिया।